جب ہم کربلا کی بات کرتے ہیں تو ذہن میں ایک منظر آتا ہے، ایک تپتی ہوئی زمین، لہو سے بھری ہوئی ریت اور اس ریت پر گرتے ہوئے چھوٹے چھوٹے بچے، جن بچوں کے چہرے پر اب بھی معصومیت تھی، جنہوں نے ابھی پوری زندگی دیکھی ہی نہیں تھی، جنہیں کھیلنا چاہیے تھا ماں کی گود میں، وہ گر رہے تھے پیاسے بھوکے تڑپتے ہوئے۔ یہ کہانی ہے ان جنتی بچوں کی جن کا لہو اس دنیا کے سب سے مقدس میدان کربلا کی مٹی پر گرا۔ کربلا عراق کی سرزمین ہے، ایک سوکھا تپتا ہوا میدان، لیکن سال 61 ہجری میں یہ میدان صرف ریت اور دھول نہیں تھا، بلکہ یہ بن چکا تھا حق اور باطل کے ٹکراؤ کی زمین، جہاں ایک طرف طاقت تھی، تاج تھا، فوج تھی، اور دوسری طرف پیاسے بھوکے مگر سچے لوگ تھے۔ کربلا کے شہید صرف بڑے لوگ نہیں تھے، ان میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی شامل تھے، جیسے حضرت علی اصغر 6 مہینے کے، حضرت قاسم 13 سال کے، اون اور محمد نوجوان تھے، سکینہ 3 یا 4 سال کی تھی۔ یہ وہ بچے تھے جن کی پرورش ایمان اور اسلام کے گھروں میں ہوئی تھی۔ یہ جنتی بچوں کی وہ مثال تھے جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ سب سے چھوٹا شہید حضرت علی اصغر، عمر صرف 6 مہینے، ماں رباب کی گود کا نور۔ کربلا کے آخری دن جب ہر کوئی شہید ہو گیا، حضرت امام حسین نے سوچا شاید اس دودھ منہے کو دیکھ کر ان کا دل پسیج جائے۔ انہوں نے اصغر کو گود میں لیا اور دشمنوں سے کہا، اگر مجھ پر رحم نہیں تو اس بچے پر رحم کرو، اسے تھوڑا سا پانی دے دو۔ مگر جواب میں کیا ملا؟ ایک تیر، حرمل کا تیر، جو اتنا تیز تھا کہ علی اصغر کی گردن سے پار ہو گیا۔ ایک 6 مہینے کے بچے کا لہو کربلا کی ریت پر گرا۔ حسین نے اس معصوم لاش کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر کہا، اے میرے اللہ، گواہی دے، یہ میری قربانی تیرے لیے۔ حضرت قاسم امام حسن کے بیٹے صرف 13 سال کے تھے۔ جب کربلا میں شہادت کی باری آئی تو امام حسین نے انہیں منع کیا، تو میرا بھتیجا ہے، بچہ ہے، تجھے لڑنے کی اجازت نہیں۔ مگر قاسم نے وہ خط دکھایا جو ان کے والد نے لکھا تھا، جب حق اور باطل کا وقت آئے تو میرے بیٹے قاسم کو حسین کے لیے قربان کر دینا۔ قاسم نے نکاح کے کپڑے پہنے تھے کیونکہ اس دن ان کا نکاح ہونا تھا، مگر انہوں نے جنگ کے میدان کو چنا، اور جب شہید ہوئے تو امام حسین دوڑتے ہوئے پہنچے اور کہا، بھتیجے قاسم، تیرا چچا آ گیا۔ بی بی زینب نے خود اپنے دونوں بیٹوں کو، اون اور محمد کو، جنگ کے لیے بھیجا۔ انہوں نے کہا، جب میرے بھائی حسین اکیلے لڑ رہے ہیں تو زینب کا کوئی حق نہیں بنتا کہ وہ اپنے بیٹوں کو پیچھے رکھے۔ دونوں بیٹے گئے، بہادری سے لڑے اور شہید ہو گئے۔ بی بی زینب نے لاشیں دیکھیں مگر ایک آنسو بھی نہیں بہایا۔ انہوں نے صرف اتنا کہا، اے اللہ، یہ تیری قربانی تیرے راستے میں۔ بی بی سکینہ، امام حسین کی پیاری بیٹی، عمر صرف 3 یا 4 سال کی، کربلا میں جب پانی بند ہوا تو سب سے زیادہ اثر بچوں پر ہوا۔ سکینہ کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی۔ وہ بار بار پوچھتی تھی، ابا کیا اب بھی پانی نہیں ملے گا؟ ابا کیا چچا عباس آئیں گے؟ ابا کیوں سب چلے گئے؟ جب چچا عباس کی شہادت ہوئی، سکینہ سب سے زیادہ ٹوٹی، اور جب امام حسین کا کٹا ہوا سر شام کے قید خانے میں لایا گیا تو سکینہ اس سے لپٹ گئی۔ ابا آپ کو کس نے مارا؟ مجھے اپنے سینے سے لگا لو۔ اور وہیں وہ معصوم بچی بی بی سکینہ دم توڑ گئی۔ بی بی زینب ان بچوں کی خالہ، پھوپھی، چاچی اور ماں جیسی تھی۔ ہر بچے کی لاش ان کے سامنے گری مگر وہ ڈٹی رہی۔ انہوں نے ہر لاش کو اٹھایا، کبھی کوئی گلہ نہیں کیا، بلکہ جب شام کا دربار آیا تو زینب نے یزید سے کہا، تیرے ظلم نے ہمارے بچوں کا لہو بہایا، مگر ہم نے اللہ کی راہ میں اپنا سب کچھ دیا اور ہم شرمندہ نہیں، فخر کرتے ہیں۔ کربلا کی ریت لال ہو چکی تھی، ایک ایک قطرہ لہو کا گر رہا تھا، مگر وہ لہو بیکار نہیں گیا۔ اسی لہو کی وجہ سے اسلام آج زندہ ہے، اسی مٹی کی وجہ سے کربلا کی زمین کو آج بھی جنت کا ٹکڑا کہا جاتا ہے۔ ایمان عمر نہیں دیکھتا۔ قاسم، اصغر، اون، محمد سبھی کم عمر میں شہید ہوئے۔ سچائی کے لیے قربانی دینا پڑتا ہے۔ یہ بچے جانتے تھے کہ ان کا انت کیا ہوگا، پھر بھی رکے نہیں۔ معصومیت بھی طاقت بن سکتی ہے۔ علی اصغر اور سکینہ کی خاموش تڑپ نے بھی یزید کے تخت کو ہلا دیا۔
بیویوں کا صبر سب سے بڑی طاقت ہے۔ بی بی زینب اور بی بی رباب نے وہ دیکھا جو کوئی ماں سہ نہیں سکتی، پھر بھی ایمان پر ڈٹی رہی۔ اے اللہ، ہمیں کربلا کے ان بچوں جیسا پاک دل دے، ایسا ایمان دے جو کبھی جھکے نہیں، اور ایسا صبر دے جو زینب اور رباب نے کیا۔ حسین کے لہو کا واسطہ ہمیں بھی حق کی راہ پر چلنے کی توفیق دے، اور جب وقت آئے تو ہم بھی سکینہ، قاسم اور اصغر کی طرح سر اٹھا کے کہہ سکیں ہم حسینی ہیں۔ آمین۔